یہ لاہور کا جہاں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ رہے یہ صرف ان کے گھر والے، ان کے عزیز و اقارب، ان کے والدین، بہن بھائی ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے اوپر ان سالوں میں کیا گزرتی رہی ہوگی۔ یہ فیصلہ جو آنریبل کورٹ نے جو دیا ہے اور ان کو سب کو باعزت اور طور پر رہا کیا ہے، یہ الحمدللہ میری نہیں، یہ ہماری پی ایم ایل این کی حکومت کی، میاں نواز شریف کی، حکومت پنجاب کی، وفاق کی، پی ایم ایل این کے جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے، ان سب کی یہ عزت ہے، سب کی یہ توقیر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ نے عطا کی۔ اور آپ فیصلہ پڑھیں تو فیصلے میں جو آنریبل جج صاحب نے جو لکھا ہے، جو انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا، ان کو بری کیا، اس حوالے سے میں آپ کو آج یہاں پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صاف پانی میں 6 اکتوبر 2018 کو مجھے نیب نے دھوکے سے اپنے عقوبت خانے میں بلوایا اور آشیانہ میں گرفتار کر لیا، اور پھر دن رات میرے خلاف پروپیگنڈا جاری رہا۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 118 یہ ایک چھوٹا پلانٹ تھا، چھوٹا منصوبہ تھا، 118 فلٹر پلانٹ صاف پانی کے، ان کا یہ کانٹریکٹ تھا۔ مئی 2015 میں اس کی جو بولیاں تھیں وہ یعنی بڈس کھولی گئیں، بڈس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بولیاں جو تھی آئیں تھیں، بڈس آئیں تھیں، وہ ان کو کھولا گیا، اور بلاخر اپریل میں یہ بڈس کھولی گئیں 2015 میں، اور جولائی میں یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا۔ اب میں آتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، اور یہ کاغذ میں آپ کو ابھی میں پیش کر دوں گا۔ یہ ہے 14-15 مئی 2015 کی بورڈ کی میٹنگ، یہ میں آپ کو کاغذ میں آپ کو ابھی یہ دے دیتا ہوں، اور اس بورڈ کی میٹنگ کو میں نے چیئر کیا تھا بطور وزیر اعلیٰ۔ یعنی نیب کے عقوبت خانے میں وہ الزام یہ لگاتے تھے نیب کے جو نائبین تھے کہ جی آپ کس طرح ان کمپنی کو چیئر کر سکتے تھے۔ او بھائی، اگر میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حکومت کے مختلف محکموں کو، ڈپارٹمنٹس کو اگر میں چیئر کرتا تھا، چاہے وہ فوڈ ہے، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہے یا ایجوکیشن ہے، اور بھائی ذرا خاموشی اختیار کر رہے مہربانی، چاہے اپنا انفراسٹرکچر ہے، روڈ ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اور جو بھی ان منصوبوں کو یا ان محکموں کو میں چیئر کر سکتا تھا، تو ان کمپنیز کو جو کہ پنجاب حکومت کی، ان کو چیئر کرنے میں کون سا قانون آڑے آتا تھا؟ مگر وہ نیب کے عقوبت خانے میں نائبین، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، انہوں نے دن رات یہ چھوڑا کہ آپ کو تو حق ہی نہیں تھا، آپ ان کو چیئر کرتے، فلاں کرتے۔ میں نے کہا اگر مجھے حق نہیں تھا تو چلو پھر میرے خلاف اپنا یہ بھی جرم جو ہے لگا دو، اور پھر کورٹ میں چلے گا معاملہ۔ بہرکیف یہ میٹنگ میں نے اٹینڈ کی، اپنا چیئر کی، اور یہ منٹس ہیں 13ویں بورڈ میٹنگ ہیلڈ آن 14 مئی 2015۔ اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہے، اور میں وہ آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ The meeting started with recitation of قرآن کریم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ میٹنگ شروع ہوئی، اور پھر the company gave presentation on the updated status of Punjab Saaf Pani. The chairman, he apprised the chair award of contract of 20% lowest bid offer in the light of the direction of the chief minister. میں نے جب یہ بڈ کھلی تھی تو اس کو جو لوسٹ بڈر تھا وہ تھا 1 ارب اور 14 کروڑ روپے کی لوس بڈ تھی 115 فلٹر پلانٹس کے لیے، 118
فلٹر پلانٹس کے لیے 1 ارب 14 کروڑ روپے تھی لوسٹ بڈر جو تھا، یعنی سب سے کم بولی دینے والی کمپنی، اور اس کا کمپنی کا نام تھا KSP پمپس، اور اس کے چیئرمین یا CEO کو بھی 3 مہینے نیب کے حکومت خانے میں رکھا گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح ظلم اور زیادتی نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ڈھائی بے گناہ لوگوں کے اوپر جن کا کوئی قصور نہیں تھا، قطعاً کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کے CEO اور چیئرمین کو بھی رکھا انہوں نے نیب کے حکومت خانے میں، اور بس ایک ہی بات کرتے تھے کہ شہباز شریف کے خلاف تم بیان دے دو، جھوٹا سچا ہم تمہیں کچھ نہیں، بھی خاموشی اختیار کریں نا آپ پلیز، جھوٹا سچا بیان دے دو اور ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ کسی کو کہا کہ جناب آپ شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ، ہم آپ کو چیف سیکرٹری پنجاب لگا دیں گے، نہ جانے کیا کیا۔ نیب کے حکومت خانے میں عمران نیازی نیب گٹھ جوڑ نے مجھے نشانہ بنانے کے لیے اور متون کرنے کے لیے کیا کیا آفریں دیں اور لالچ اور ظلم اور ستم کیے۔ تو یہ ہے 1 ارب 14 کروڑ روپے کی لوس بڈ۔ اب نیب کا قانون یہ کہتا ہے، وہ کتاب کا نیب کا پیپرا کا قانون یہ کہتا ہے کہ پبلک پروکیورمنٹ جو ہے، جو قانون صوبوں کے لیے وفاق کے لیے، وہ کہتا ہے کہ بولی دینے والوں سے آپ نیگوشیٹ نہیں، حکومت نیگوشیٹ نہیں کر سکتی، خریدار حکومت ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے the lowest evaluated bidder shall be awarded the contract، یعنی اس کے برعکس قانون پیپرا کے یہ کہتا ہے کہ جو لوسٹ بڈر ہے، یعنی سب سے کم بولی دینے والے کو shall be awarded contract، نہ may ہے نہ will ہے، shall ہے، یعنی حکمن یہ قانون کہتا ہے کہ خریدار یعنی حکومت پنجاب اس کیس میں shall award the contract، اس سے آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے۔ یہ بھی ہے اپنا دوسرا کہاں ہے، یہ لمیٹیشن اور نیگوشیشن، یہ پیپرا رولز ہیں، دیکھ لیں یہ پیپرا رولز ہیں، یہ لکھا ہوا پیپرا رولز۔ Save as otherwise provided in these rules, a procuring agency shall not negotiate with any of the bidders، یعنی procuring agency یعنی اس مد میں حکومت پنجاب shall not، یعنی shall کا لفظ ہے کہ وہ بڈر سے بولی دینے والوں سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے۔ مگر میں نے اس قانون کی دھجیاں اڑائیں، میں اس جرم کو میں مانتا ہوں، مگر یہ جرم میں نے پاکستان کے اس سب سے بڑے صوبے کے کروڑوں عوام کے لیے جرم کیا، اور جب بھی مجھے زندگی میں موقع ملا میں یہ جرم 1 بار نہیں 1000 مرتبہ کروں گا اس غریب قوم کی ایک ایک پائی بچانے کے لیے۔ چنانچہ بھائی آپ مجھے بات کرنے دیں، تو چنانچہ میں نے ان سے کہا سب سے کم بولی دینے والوں کو کہ 1 جو ارب 14 کروڑ کی بولی تھی کہ آپ 20% کم کریں، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا آپ بجائیں چھوٹی کریں، ہم انشاءاللہ دوبارہ بیڈنگ کریں گے۔ کہ یہ زیادتی ہے، ہم سب سے کم لوس بڈر ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہمارا حق ہے، کہ آپ نہیں کر سکتے نیگوشیٹ۔ میں نے کہا میرے خلاف آپ پرچہ درج کر دیں، میں کر رہا ہوں نیگوشیٹ اس قوم کے بھلے کے لیے۔ قوم کا پیسہ یہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، یہ غریب قوم کا پیسہ ہے، مانگے تانگے کا پیسہ ہے۔ چنانچہ الحمدللہ اس کے بعد جب وہ دوبارہ میٹنگ ہوئی تو وہ پھر انہوں نے 1 ارب 14 کروڑ کو صرف 119 فلٹر پلانٹس کے لیے، بہت چھوٹی تعداد تھی، 1 ارب 14 کروڑ کو کم کر کے وہ 98 کروڑ پہ لے آئے اس کو، 98 کروڑ 90 لاکھ، یہ انہوں نے قیمت کم کی، یعنی 15 کروڑ روپیہ انہوں نے اس منصوبے میں میری ضد پہ کہہ لیں میرا آئی واز انسسٹنگ، آئی واز پرسسٹنگ، اس غریب قوم کے لیے قانون کہتا تھا کہ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، شیل ناٹ نیگوشیٹ لوس بڈر سے۔ میں نے کیا یہ جرم ایک دفعہ نہیں، اور میں اس طرح کے ہزاروں جرم کر چکا ہوں جس کی سزا میں بھگت رہا ہوں پچھلے 3.5 سال سے، جس میں نے کئی 100 ارب روپے بچائے اس غریب قوم کے۔ اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا اس خدائے بزرگ و برتر سے ڈر کے، بڑی عاجزی سے، کروڑ مرتبہ نہیں اربوں مرتبہ سے ڈر کے، کہ میں نے اس قوم کی، غریب قوم کا ایک ایک پائی میں نے بچائی ہے۔ اور ان 10 سالوں میں جو کہ مجھے نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس صوبے کی خدمت کا موقع ملا، تو میں نے کہا کہ میں نے 33
100 अरब रुपए खर्चे हैं पंजाब की 3,300 अरब यानी 3.3 ट्रिलियन रुपए 3,300 अरब रुपए इन 10 सालों में आवाम की खदमत के लिए, चाहे वो PKLI है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेट्रो बस है, चाहे वो अपना पक्की सड़कों ते 100 के पेंडे है, चाहे वो हस्पताल हैं, चाहे वो तालीम के इदारे हैं। तो मैंने 1,056 करोड़ रुपए 1,056 करोड़ रुपए मैंने बचाए इस तरह के सौदे करके। नेट सेविंग यानी का सबसे कम बोली देने वाले से मैंने मज़ीद जो पैसे कम कराए। या फिर चिन्योट का आप जानते हैं वो खाम माल का एक ख़जाना है इस गरीब कौम का, जो कि मुशर्रफ ने अपने सेक्रेटरी के भाई को दे दिया। गैर कानूनी तौर पर वो अमेरिका में रहता था और मुफ्त बग़ैर किसी बिडिंग के। वो फिर मैंने 3.5 साल जंग लड़ी और उस ख़जाने को, कौम के ख़जाने को अदालत आलिया के फ़ैसले से मैंने उसको अपना छुड़वाया उस कब्ज़े को। और वो आज सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, बड़े ऑनरेबल जज हैं, जिन्होंने फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये इस कौम के साथ खुला धोखा है और उसको मैंने और पहला फिर जो फेज़ था, लंबी बात नहीं कर रहा, पहला फेज़ था उसकी सारी खुदवाई का या इन्वेस्टिगेशन का। तो पहले फेज़ में हमारे दौर वो मुकम्मल हुआ और वो $4 अरब का पहला फेज़ है। आज की अगर आप $4 अरब की आप रुपए की आप जो इक्वेशन उससे हिसाब लगवाएं तो ये बन जाता है कुछ तकरीबन 550-600 अरब रुपया। उस ज़माने में चूँकि डॉलर 100 रुपये का था तो वो 400 अरब रुपये सिर्फ चिन्योट के ख़जाने में मैंने बचाए इस गरीब कौम के, अल्लाह ताला के फज़ल करम से। और इस तरह बेशुमार मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन आज सिर्फ इसके ऊपर इत्तेफाक ये जो ऑरेंज लाइन है, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तो कभी बिडिंग नहीं हुई थी। कानून ये कहता है, पाकिस्तान का कानून, मैं नहीं कहता, कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, चाहे वो लोन्स हैं या वो ग्रांट है, उसके ऊपर बिडिंग नहीं होगी। ये कानून पाकिस्तान का है और 74 साल इस कानून पर अमल होता रहा और इस कानून को तोड़ा तो मैंने तोड़ा। आके पहली मरतबा 74 साल में ऑरेंज लाइन पे मैंने बिडिंग की। चीन की हुकूमत ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, ये तो आपके भाई नवाज शरीफ को आपको हमने तोहफा दिया है और क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें, तो अब आप बिडिंग करिए। तो बिडिंग का तो कोई जवाज़ ही कोई नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे पंजाब की असम्बली पूछेगी कि अब पंजाब के वहाँ पूछेंगे जनाब कितने पैसे में लिया, किसी और जगह से लेते तो कितने पैसे में मिलता, इनसे लिया तो कितने पैसे में। इसलिए बिडिंग ज़रूरी है। चीन की हुकूमत की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बिडिंग मान ली। जब बिडिंग हुई तो फिर लोएस्ट बिडर से मैंने वही जो मेरी बुरी आदत है, मैंने फिर कानून को तोड़ा और नेगोशिएट यानी लोएस्ट बोली, सबसे कम बोली देने वाले से मैंने कहा कि आप पैसे कम करोगे। जी अब आपके तो पेपर रूल्स को मैंने मान लिया, बिडिंग कर दी। अब आपके पेपर रूल्स कहते हैं कि सबसे कम बोली देने वाले से आप मज़ीद नेगोशिएट नहीं कर सकते। मैंने कहा ये मुझे आदत पड़ गई है, जिस तरह एक भंगी को भंग पीने की आदत पड़ जाती है। मुझे इस कौम के एक धेले को बजाने की मेरे खून में ये बात है, मैं ये करूँगा, मेरी मजबूरी, ये कीमत ज़्यादा है। बाहर कैफ लंबी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैंने सबसे कम बोली देने वाले इस ऑरेंज ट्रेन में मैंने 70 अरब रुपये बचवाए। 70 अरब रुपये इस कौम के मज़ीद कम करवाए। नैब के हुकूमत खाने में नैब के जो नाइबीन थे वो कहते ये क्या है जी, ये तो अपना चीन तो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। मैंने कहा तो इसमें क्या दो राय है। कहने का मकसद ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अहद चीमा शामिल है, जिसमें फवाद हसन फवाद शामिल है, जिसमें हमारे पार्टी के ज़ोमा शामिल हैं, जिसमें मेरे ख़ानदान के अफराद शामिल हैं। किस तरह नैब न्याजी गठजोड़ ने इस मुल्क को, इस मुल्क की मईशत को, एतमाद को ठेस पहुँचाया और चीन जैसे मुल्क को नाराज़ कर लिया। फिर मेरे ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ नहीं गए। चीन से जाके आपको याद है कि वो मुल्तान मेट्रो और यादेव का वो घोंसला जो एक टीवी पे चैनल पे दिन रात आज से 3.5 साल पहले चलता रहा कि $17 मिलियन शहबाज शरीफ खा गया। इमरान खान वो कागज़ लहराता था कि 27 अरब रुपए ले लिए उससे, जावेद सादिक से, और ये जाली कागज़ वो लहरा रहे थे।
پھر مجھے 10 ارب روپیہ مانگ لیا جناب، اس میں پاناما میں وہ کیس عدالت میں ہیں، وہاں پر ان کے وکیل ہی نہیں آتے اور جواب نہیں جمع کراتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے وہ پھر ابھی جو لندن کا NCA کا جو ادارہ ہے نیشنل کرائم ایجنسی، اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، وقت نہیں ضائع کروں گا۔ اس میں ابھی 2 دن پہلے یہ جو نئی لیکس آئی ہیں جس میں سوئس ایک بینک ہے کریڈٹ سوئس ہے، اس میں پاکستان کے بھی بعض لوگوں کے نام آئے ہیں کہ ان کے پیسے ملینز آف ڈالرز وہاں پڑے ہیں۔ تو پھر وہ میرے حوالے سے NCA نے سوئٹزرلینڈ میں جا کے چیک کیا، مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا۔ وہ جب لندن کی عدالت سے جو کورٹ پیپرز جو سامنے آئے وہ کئی سو تقریباً 500-700 پیپرز ہیں، ان میں پھر پتہ چلا کہ میں نے جو اپنے وہاں پر وکیل کو فیس دی تھی، یہ جو ڈیلی میل کے خلاف میں نے جو مقدمہ دائر کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنا کہا کہ یہ چیک کروائیں سوئٹزرلینڈ سے پیسے کہاں سے ہیں، اس کے پیچھے کوئی شریف نام کا تو کوئی نہیں ہے۔ وہاں سے پھر رائٹنگ آیا ہے سوئٹزرلینڈ سے کہ شریف نام کا اس اکاؤنٹ میں اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اسے ڈرنا چاہیے ہر وقت، اسے رحم مانگنا چاہیے۔ ہم بہت خطا کار انسان ہیں اور میں سب سے خطا کار ترین انسان ہوں، ہر وقت رب تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے عوامی خدمت میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا خون اور پسینہ دیا ہے۔ میں قبر میں چلا جاؤں گا، یاد رکھیں میں بڑے ادب سے اس مالک سے ڈر کے میں کہتا ہوں، قبر میں چلے جاؤں گا اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی عوامی پیسوں میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر مجھے آپ ایک تختہ دار پر لٹکا دیجیے گا سزا کے طور پر۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال گزر گئے ہیں، الٹے ہو گئے ہیں، الٹے یہ عمران نیازی گڈز الٹے ہو گئے ہیں اور دن رات بہتان لگاتے ہیں، کبھی فلانا چائے والا بھائی تمہارے وہ چائے والے جو ہیں اپنا فورن فنڈنگ وہ کہاں گئے؟ وہ کالی چائے پیتے ہیں یا دودھ والی چائے پیتے ہیں؟ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اور جس طرح کرپشن تمہارے گھر میں ہو رہی ہے عمران خان نیازی، جس طرح کرپشن تمہارے سرکاری ایوانوں میں ہو رہی ہے، چاہے وہ LNG گیس کے ہیں، چاہے وہ جو امپورٹ کی گئی، پہلے شوگر ایکسپورٹ کی گئی، اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی، پھر اربوں ڈالر خرچ کر کے امپورٹ کی گئی، پھر گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، اور پھر LNG کو جو مہنگے داموں خریدی گئی، وقت پہ آپ نے LNG نہ خریدی، یہ اربوں خربوں کدھر جائیں گے؟ یہ معلوم جبا کدھر جائے گا؟ آپ کا ہیلی کاپٹر کیس کہاں گیا؟ وہ اپنا 1 ارب درختوں کا کیس کہاں گیا؟ یہ دن رات جو کرپشن ہوتی ہے، ادویات کا منسٹر تو آپ نے ہٹا دیا، اس کی جو کرپشن وہ کہاں گئی؟ اس حوالے سے آپ کو قوم کو جواب دینا ہوگا، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ قوم آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لے گی انشاءاللہ۔ شہباز صاحب، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کی حالیہ چند روز میں بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں، آصف علی زرداری سے، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان سے، اور چودھری برادران کے گھر بھی گئے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، اور اگر پوری ہو گئی ہے تو کب لے کر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے، یہ عدم اعتماد، تو یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے، یہ ہم پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کی جو خواہش ہے، آپ ان کے پیش نظر ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے غریب عوام کا بھرکس نکال دیا ہے۔ وہ ایک وقت کی روٹی سے وہ اس وقت وہ قاصر ہے، زندگی اس کے اوپر تنگ ہے، بیمار ماں یا باپ یا بہن کے لیے دوائی نہیں لا سکتے، تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں، دودھ پیتے بچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آسمان سے اس وقت مہنگائی باتیں کر رہی ہے، غربت اور بے روزگاری آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس لیے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا سیاسی حق ہے، اس حق کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو آپ کو بتا دیں گے۔ شہباز صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت پہلے ہی ڈوب چکی ہے؟ جو ابھی چینج آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی معیشت جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے، اور آپ 1 سال کے لیے آ کر اس معیشت کو کیسے جو ہے وہ سہارا دے سکیں گے؟ دوسری جانب اعتزاز حسن کہتے ہیں، یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے آؤں گا اور میں آؤں گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ نام لیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو وہ جو نام لے رہے ہیں، نہ جانے کون لے رہے ہیں، جو بھی لے رہے ہیں، میں ان کو شکر گزار ہوں۔ یہ سب خدا کے ہاتھ میں اگر ہے، آپ سب اللہ کے کو ہاتھ دے دیا جائے تو آپ کس طرح اس معیشت وہ میری پارٹی کی لیڈر نواز شریف ہیں، قائد ہیں پارٹی، وہ مشاورت کر کے فیصلہ کرے گی، جو وہ حکم دیں گے میں کروں گا۔ سر یہ جو فارن پالیسی میں ابھی ایک چینج آیا ہے، پاکستانی پرائم منسٹر نے بھی دورہ کیا ہے، کیا آپ اس چینج کو صحیح سمجھتے ہیں کہ پاکستان رشین بلاک کی طرف؟ نہیں، دیکھیں ہمیں
अपनी दुनिया के अपना जो ममालिक हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे हमसाया ममालिक हैं या क़ुर्ब जवार में हैं, उनसे हमें ताल्लुकात ठीक करने में यकीनन बहसीत कौम अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूँ कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अवाम की फलाह जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करूँगा, वक्त आएगा कि कौम एक एक पाई का हिसाब लेगी। आपको बता रहे हैं शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कहा नैब ने धोखे लेकर मुझे अक़ूबत खाने में बुलाया, 56 कंपनियों के केस में मुझे निशाना बनाने की कोशिश की गई, कहा गया कि आप पर उन